ہسٹری میں جو نام امر ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہیرو نہیں بلکہ تاریخ کی اونچی منزلوں پر رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے کزین اور پہلے امام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا یعنی اللہ کا شیر کا لقب دیا گیا، لیکن یہ لقب صرف ان کی جنگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں جو ہمت، علم اور ایمان تھا اس کی وجہ سے دیا گیا۔ آج ہم ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو دیکھیں گے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ بھی کہ ان کو یہ لقب کیوں دیا گیا۔ جب ہم حضرت علی علیہ السلام کو شیر خدا کہتے ہیں تو یہ صرف ان کی جنگوں کی دکھائی گئی ہمت کا اظہار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ان کی وہ طاقت جو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خدائی حق پر بڑھ کر دکھائی۔ بدر، احد اور خیبر کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اسلام کے لیے جنگ لڑی، مگر ان کی یہ بہادری صرف جسم تک سمت نہیں رہی۔ حضرت علی علیہ السلام صرف جنگوں کے مہارتی نہیں تھے بلکہ علم اور حکمت کے بھی شہزادے تھے۔ نہج البلاغہ کی کتاب، جو حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، لیٹرز اور بیانات کا مجموعہ ہے، ان کے علمی پہلو کو سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کتاب میں حضرت علی علیہ السلام نے ہر حالت میں انسانیت اور انصاف کا پیغام دیا ہے، لیکن ایک بات جو کافی کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے علم کی اصلی پہچان کے بارے میں کہا تھا کہ جو علم انسان کو صرف سوچنے کا طریقہ سکھائے اور اس کو انصاف پر عمل کرنے کی ہدایت دے وہی اصلی علم ہے۔ اس نظریے نے اس وقت کے بہت سے لیڈرز کو چیلنج کیا جو صرف طاقت پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی روحانیت بھی ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھی۔ انہوں نے کہا تھا، جو اپنے آپ کو جانے وہی اپنے رب کو جانے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمجھ کر اپنے رب سے جڑا ہونے کا جو راستہ بتایا وہ آج بھی ہم سب کے لیے رہنما ہے۔ ان کا یہ علم صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ انسان کے روحانی سفر کے لیے بھی تھا۔ جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اور ہمت دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو آج تک کافی کم لوگ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کافی میں جو شیعہ علم کی ایک بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کے ان فیضان کا ذکر ہے جو انہوں نے غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنی ضرورت کو مار کر دوسروں کی مدد کی۔ ایک اور بہترین مثال ہے جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنا بختر بھی ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے دے دیا تھا، جبکہ انہیں پتا تھا کہ انہیں اپنی جنگ کے لیے اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تفسیر المیزان میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا، اصلی دولت سونا یا چاندی نہیں بلکہ انسان کے اعمال اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ اپنی حکومت میں بھی انصاف اور انسانیت کے پیغام کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں سب کو برابر کا حق دیا، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جذبہ تھا کہ انسانیت سے زیادہ طاقت کا کوئی فرق نہیں، اور یہ ان کی حکومت کے وقت ثابت بھی ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مثال ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں ایمان، انصاف اور علم کا پیغام دیتی ہے۔ ان کی جنگوں کی بہادری اور علم کی گہرائی کے بہترین انجام تک پہنچنا یہ ہمارے لیے ایک دعوت ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سچائی اور انصاف کا پیغام پھیلائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنا اور ان کی راہوں پر چلنا یہ ہم سب کا فرض ہے۔